پائتھن سیریز کی کلاس نمبر 9 میں تمام ویورز کو ویلکم۔ امید ہے اس سے پہلے والی تمام تر کلاسز کو آپ نے نہ صرف دیکھا ہوگا بلکہ پریکٹیکلی بھی ان سب لیکچرز کی امپلیمنٹیشن آپ لوگوں نے کر لی ہوگی۔ اپنے اس سیریز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کی ہماری کلاس کا ٹاپک بڑا مزیدار ہونے والا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا ڈیٹا اسٹرکچرز۔ اب پائتھن کے اندر ہمیں اپنے ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے، ایک منظم انداز میں اسٹور اور مینیج کرنے کے لیے مختلف قسم کے ڈیٹا اسٹرکچرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کی کلاس سے ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مختلف قسم کے ڈیٹا اسٹرکچرز، جن میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کا لسٹ۔ لسٹ کے بعد ہے اسٹیک، کیو، ٹری اینڈ گراف۔ یہ کامنلی یوز ہونے والے 5 ہمارے ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں، جن کی مدد سے ہم ایک ویل آرگنائز اور ویل مینجڈ وے میں اپنے ڈیٹا کو نہ صرف اسٹور کرواتے ہیں بلکہ اپنے ڈیٹا کو ہم مینیج بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا ڈیٹا اسٹرکچر، جس کا نام ہے لسٹ۔ لسٹ اب کسے کہا جاتا ہے؟ اپنی ڈیلی روٹین میں ہم لسٹ کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں، لسٹ کریٹ بھی کرتے ہیں، ان لسٹوں کو ہم مینیج بھی کرتے ہیں۔ مثلا جب بھی ہم نے کوئی سنگل ویلیو اسٹور کروانی ہو تو ہم نے دیکھا تھا کہ سنگل ویلیو کو اسٹور کروانے کے لیے ہم ویریبلس بناتے ہیں اور ویریبلس کے اندر وہ والی ویلیو پلیس کر دیتے ہیں۔ لیکن لسٹ کیا ہوتی ہے؟ سملر ٹائپ کے مور دین 1 ایلیمنٹس جب آپ نے ایک ہی قسم کے ایک سے زیادہ آئٹمز آپ نے اسٹور کروانے ہو تو وہاں پہ ویریبل نہیں بنایا جاتا، وہاں پہ آپ کی لسٹ کریٹ ہوتی ہے۔ اور لسٹ کریٹ کرنے کا سنٹیکس بھی بالکل ویریبل کی طرح کا ہے، مائنر سا ڈیفرنس۔ لسٹ کا نام آپ لکھتے ہیں، اس کے بعد از ایکول ٹو، اور لسٹ کے تمام ایلیمنٹس کو آپ نے اسکوائر بریکٹ کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر اس لسٹ کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ نمبرز ہیں تو آپ ان نمبرز کو ایسے ہی انڈیپینڈنٹلی پلیس کر دیتے ہیں، لائک 1 2 3۔ اور اگر یہ ایلیمنٹس نمبرز نہ ہوتے، لیٹرز ہوتے، کمبینیشن آف لیٹرز ہوتے، تو پھر آپ نے کیا کرنا تھا؟ ان کے اوپر کوڈز کا استعمال کرنا تھا، علی، پی جی سی، اینڈرائڈ، پائتھن وغیرہ۔ تو پھر آپ نے کوڈز لگا کے ان ویلیوز کو اپنی لسٹ کے اندر پلیس کرنا تھا۔ اچھا جی، اب یہ آپ کا ویریبل تھا، یہ سنگل ویلیو کو ہولڈ کر رہا تھا، لیکن یہ آپ کی لسٹ ہے اور مور دین 1 ایلیمنٹس کو اپنے اندر یہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ چیلنج، لسٹ کے اوپر کامنلی آپریشنز جو ہم پرفارم کر سکتے ہیں، کریٹ تو ہو گئی، آگے اس کے مینجمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ لسٹ کے اوپر کون کون سے آپریشنز بائی یوزنگ پائتھن لینگویج ہم پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو کامنلی استعمال ہونے والا پہلا فنکشن ہے اپینڈ کا فنکشن، دوسرے نمبر پہ ہے انسرٹ، ریموو اینڈ سارٹ۔ ان 4 فنکشنز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپینڈ کا فنکشن، آپ نے لسٹ کریٹ کر لی، اس لسٹ میں ایک بات یاد رکھیے گا، ہر آئٹم جو ہے وہ کسی ایک مخصوص لوکیشن پہ اسٹور ہے، اور اس مخصوص لوکیشن کو ہم نام دیتے ہیں اس کا انڈیکس۔ اور انڈیکس اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ لسٹ کے اندر جو پہلا ایلیمنٹ اسٹور ہے نا، اس کا انڈیکس ہے 0۔ اب یہ ایک جو ہے یہ 0 انڈیکس پہ پڑا ہوا ہے، 2 1 انڈیکس پہ ہے، اور 3 جو ہے وہ 2 انڈیکس پہ ہے۔ آگے چل کے کچھ آپریشنز ایسے ہوں گے جو ہم ڈائریکٹ بائی ویلیو پرفارم کریں گے، لیکن کچھ آپریشن آپ کے پاس ایسے بھی آئیں گے جہاں پہ آپ کو ویلیوز کے ساتھ ساتھ ان انڈیکسز کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ لائک سب سے پہلے ہے اپینڈ کا فنکشن۔ اپینڈ کا فنکشن ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ایک لسٹ کے اندر لسٹ کے لاسٹ پہ آخر پہ کوئی ویلیو ایڈ کروانی ہو۔ اس کا سنٹیکس کیا ہوتا ہے؟
मसलन सबसे पहले उस लिस्ट का नाम लिखा जाता है जिस लिस्ट के अंदर आपने वैल्यू को ऐड करवाना है। हमारी जो इस लिस्ट का नाम है ए, तो अपेंड का फंक्शन कैसे इस्तेमाल होगा, ए डॉट अपेंड। अब यहां तक लिखने के बाद इस ब्रैकेट के अंदर मैं वो वाली वैल्यू ऐड करूंगा जो वैल्यू मैं इस लिस्ट के लास्ट पे ऐड करवाना चाहता हूं। मसलन यहां पे मैं लिख देता हूं जी 4। अब इतना करने से, ये एक लाइन लिखने से हमारी लिस्ट अपडेट हो जाएगी। पहले इस लिस्ट में वैल्यू थी 1 2 3, ये लाइन लिखने के बाद अगर आप लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं ना, तो अब उस लिस्ट के अंदर वैल्यूज भी 4 हो चुकी होंगी, 1 2 3 एंड 4। लेकिन अपेंड की मदद से जब भी आप वैल्यू ऐड करते हैं, अपनी मर्जी की लोकेशन पे वो ऐड नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के लास्ट पे वो वैल्यू ऐड होती है। आगे चले, अगर अपनी मर्जी से किसी भी एक लोकेशन पे मसलन 1 और 2 के दरमियान हमने वैल्यू ऐड करनी है, 2 और 3 के दरमियान ऐड करनी है, तो वहां पे अपेंड का फंक्शन नहीं, वहां पे इस्तेमाल होता है इंसर्ट का फंक्शन। कैसे, a डॉट इंसर्ट। अब यहां पे इंडेक्स का काम आएगा। पहले देख रहे कहां पे ऐड करनी है, मसलन मैं चाहता हूं इन दोनों के दरमियान वैल्यू ऐड हो, तो हम क्या करेंगे, 2 जहां पे पड़ा हुआ है इसका इंडेक्स क्या है 1। अब 1 इंडेक्स पे मैं नई वैल्यू को रखना चाहता हूं, तो यहां पे फिर ये होगा कि आप इस ब्रैकेट के अंदर पहले वो इंडेक्स लिखेंगे जिस इंडेक्स पे आप नई वैल्यू ऐड करवाना चाहते हैं, जैसे 1 और कॉमा लगा के यहां पे वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो वैल्यू आपने ऐड करवानी है। अब ये वाली लाइन लिखने से आपकी लिस्ट जो है वो बदल के कुछ इस तरह की हो जाएगी, 1 5 2 3 और 4। 4 क्यों आया था, क्योंकि हमने पहले अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल किया है। 5 यहां पे क्यों आया है, क्योंकि हमने इंसर्ट फंक्शन की मदद से इसको ऐड करवाया है। ओके, आगे आ जाता है रिमूव। अब इसी लिस्ट में से कोई आइटम अगर हमने रिमूव करवाना होगा, तो वहां पे हम रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और वो कैसे होता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से, a डॉट रिमूव। अब यहाँ पे हमने वो वाला वैल्यू लिखनी है, इंडेक्स नहीं लिखना। मसलन मैं यहाँ से 5 को ही रिमूव करवाना चाहता हूँ, तो मैं इधर लिखूंगा 5। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब 2 जो है अगर इधर 2 लिखा जाता है, फर्ज करें यहाँ पे 5 की बजाय हम लिख देते हैं 2, तो 2 लिखने से ये 2 रिमूव होगा, या 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो रिमूव होगी। या 1 अगर लिखा जाता है, तो 1 लिखने से क्या ये 1 वाला जो एलिमेंट है ये रिमूव होगा, या 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू रिमूव होगी। तो ये याद रखना है आपने, बाय यूजिंग रिमूव फंक्शन हमारे इंडेक्स का कोई इसमें लेना देना नहीं होता, बल्कि जो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, इंडेक्स जो मर्जी हो, आपकी डायरेक्टली वो वाली वैल्यू आपकी लिस्ट में से एक्सक्लूड हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उसके बाद ये सॉर्ट का फंक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी लिस्ट जैसे ये है ना, बेतरतीबी 1 5 2 3 4। अब ये वाली एक लाइन लिखने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में हमारी लिस्ट आ जाएगी 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इसके अलावा आगे एक और रिवर्स का फंक्शन भी होता है जो आपकी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है, वो भी इसी तरह से आपको लगाना होता है a डॉट रिवर्स। और आपकी लिस्ट पहले जो सॉर्ट की थी या जैसे भी बिखरी हुई थी, उल्टी पुल्टी तरतीब थी, आप उसको रिवर्स करते हैं तो तरतीब बिल्कुल उल्ट जाएगी। जो लास्ट इंडेक्स पे था वो फर्स्ट इंडेक्स पे, और जो फर्स्ट इंडेक्स पे था वो लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा। ये सारे का सारा खेल देखते हैं प्रैक्टिकली। चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, अच्छा जी, यहाँ पे हम एक स्टूडेंट के नाम से लिस्ट क्रिएट करते हैं। इज़ इक्वल टू आ गई यहाँ पे उस लिस्ट के एलिमेंट्स। बल्कि ऐसा करें, स्टूडेंट्स की बजाय हम नंबर्स के नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर ली, और उसमें वैल्यूज़ क्या रख दी हमने, 1 2 3 या 10 20 और 30। ये हमने वैल्यूज़ इस लिस्ट के अंदर अब स्टोर करवा दी हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, और जैसे वेरिएबल की वैल्यू देखते थे वैसे ही अब
نمز میں نے یہاں پہ لکھا تو کوڈ کو جب رن کیا تو دیکھیں یہ ساری کی ساری لسٹ مجھے ڈسپلے ہو گئی ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی ایک ویلیو دیکھنی ہے تو اس کا انڈیکس ہم مینشن کریں گے، جیسے نمز انڈیکس 0۔ اب دیکھیے گا اسکرین پہ آؤٹ پٹ کے اندر صرف اور صرف 0 انڈیکس پہ جو ویلیو پڑی تھی 10 وہ اس نے ڈسپلے کروائی ہے۔ انڈیکس 1 میں نے پوچھا اس سے تو اس نے بتایا ہے 20 ہے، انڈیکس 2 پوچھا تو اس نے آنسر کیا ہے کہ جناب اس انڈیکس پہ 30 ویلیو آپ کی اسٹور ہے۔ نیکسٹ جی اس کے اوپر آپریشنز پرفارم کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمز ڈاٹ اپینڈ اور یہاں پہ میں ویلیو لکھ دیتا ہوں 40۔ اب اگر لسٹ کو میں پرنٹ کرواتا ہوں پرنٹ نمز، اب لسٹ ہماری اپڈیٹ ہو چکی ہوگی یقیناً۔ کیا رزلٹ آتا ہے دیکھیں ذرا رن کر کے، 10 20 30 اور 40 کیونکہ ہم نے اپینڈ کیا تھا۔ اپینڈ کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ لاسٹ پہ ویلیو ایڈ کرواتا ہے۔ دوبارہ نیکسٹ آپریشن دیکھیں، نمز ڈاٹ انسرٹ، پھر بریکٹ میں انڈیکس یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ کس انڈیکس پہ ویلیو سٹور کروانی ہے، مثلا 1 اور کامہ لگا کے 50۔ انڈیکس 1 پہ 50 ایڈ ہو جائے، پہلے جو بھی تھا وہ ختم ہو آگے چلا جائے اور انڈیکس 1 پہ اب ویلیو آ جائے 50 کی۔ اب اگر ہم لسٹ کو پرنٹ کرواتے ہیں تو جناب دیکھیں ذرا، پہلے انڈیکس 1 پہ 20 پڑا تھا، اب 20 آگے چلا گیا اور 50 آپ کا انڈیکس 1 پہ آ چکا ہے۔ نیکسٹ آپریشن دیکھیں، نمز ڈاٹ ریموو، مثلا کوئی ویلیو ریموو کرنی ہے، میں بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں کون سی ریموو کرو جناب، 20 کو ریموو کر دو۔ اب لسٹ کو پرنٹ کروائیں پرنٹ نمز، اب دیکھیے گا ذرا یہاں پہ 10 50 30 اور 40، 20 کو بیچ میں سے اس نے ریموو کر دیا۔ اب اس لسٹ کو سارٹ کیا ہے لیکن ایرر شو کروا رہا ہے، سارٹ کا ایس میں نے کیپٹل لکھ دیا تھا، اس کو سمالر کریں۔ اب دوبارہ لسٹ کو پرنٹ کروائیں سارٹ کرنے کے بعد تو دیکھیں پہلے 10 50 30 40 تھا، اب 10 30 40 اور 50۔ If you are new here, kindly subscribe our channel and press the bell icon.